جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک طرف پنجاب، پاکستانی سیاست کا پانی پت، زمان پارک میں عمران خان، متنازع وزیر اعلیٰ محسن نقوی، دھڑا دھڑ ٹرانسفر پوسٹنگز کے بعد، یعنی آئی جی بدلنے کے بعد، چیف سیکرٹری بدلنے کے بعد، ڈپٹی کمشنر بدلنے کے بعد، ایڈوکیٹ جنرل بدلنے کے بعد، پولیس افسر بدلنے کے بعد، لا افسر بدلنے کے بعد، جناب الیکشن کمیشن صاحب بہادر نے ابھی گزشتہ روز پنجاب میں تبادلوں پر پابندی لگا دی۔ حضور اب کیا بدلنا رہ گیا تھا کہ تبادلوں پر پابندی لگائی ہے۔ الیکشن کمیشن صاحب بہادر، آپ نے بھی کبھی مایوس نہیں کیا، ہماری توقعات کے عین مطابق چل رہے ہیں۔ تو پانی پت پنجاب کی سیاست، پنجاب اور لڑائیاں ساری پنجاب میں، اور دوسری طرف فواد چودھری اس وقت زیر حراست، آج ان کا دوسرا دن ہے ریمانڈ کا، اور بھی ان کے خلاف مقدمے درج ہو سکتے ہیں۔ اگر اور نہ ہوئے تو کل دوبارہ انہیں عدالت میں پیش کیا جائے گا اور پھر ریمانڈ کی استدعا کی جائے گی، دیکھتے ہیں عدالت کیا کرتی ہے۔ تیسری طرف فائنانشل ٹائم کہہ رہا ہے کہ پاکستانی معیشت ڈوب رہی ہے، زر مبادلہ 3.5 ارب ڈالر کا رہ گیا ہے۔ ایٹمی قوت ملک، 24 کروڑ کا ملک، دنیا کا 7واں بڑا ملک، اور زر مبادلہ 3.5 ارب ڈالر۔ ڈار ایک اور بڑا فیلئر، اسحاق ڈار، وزیر اعظم کے طیارے پہ آنے والا۔ ایک طرف یہ ہو رہا ہے، ایک طرف دوست ممالک کوئی منہ نہیں لگا رہا، ایک طرف بجلی، گیس، مہنگائی، بے روزگاری، غربت، ڈالر، اسٹاک ایکسچینج، زراعت، انڈسٹری، ایئرپورٹ پر پھنسے کنٹینرز، اور غریب آدمی، سفید پوش آدمی، مڈل کلاس آدمی، تنخواہ دار آدمی، سارے ٹیکنیکلی ڈیفالٹ ہو گئے، ساروں کا بیڑا غرق۔ اور ایک طرف سیاسی نفرت، سیاسی تقسیم انتہا پر۔ ایک طرف یہ گہما گہمی ہے، الیکشن 2 صوبوں میں ڈیلے کرنے ہیں، کے پی اور پنجاب میں، اور عمران خان کو نااہل کرنا ہے۔ ابھی نواز شریف آخری رہ گئے، ان کو لا کے واپس اہل کرنا ہے۔ مریم نواز اپنے جادو اور اپنے کوششوں سے مسلم لیگ کو زندہ کریں گی، جو پے در پے شکستوں کے بعد مردہ ہوئی پڑی ہے۔ زرداری صاحب پیپلز پارٹی کو زندہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ بلاول بھٹو دنیا فتح کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک ملک سے آتے ہیں، پاکستان میں میرے خیال سے آتے ہیں، ادھر کپڑے شپڑے بدلتے ہیں، دوسرے ملک نکل جاتے ہیں۔ سرحد، افغان سرحد ہماری غیر محفوظ ہو چکی ہے، وہاں سے ہر مرتبہ کچھ نہ کچھ بری خبر ہی آتی ہے۔ اور باقی اس کے علاوہ آپ کو کیا بتائیں۔ جب ایک طرف یہ سارا چل رہا ہے تو دوسری طرف اسلام آباد میں بے شرمی سے ہوئی نیب ترامیم، دن دہاڑے بے شرمی سے ہوئی نیب ترامیم کے بعد دھڑا دھڑ 1100 ارب کے جو کرپشن، میگا کرپشن سکینڈلز تھے، ان میں دھڑا دھڑ ریلیف جو ملنے کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ ابھی کل یعنی ایک دن پہلے پاک لین کرپشن ریفرنس جو تھا وہ احتساب عدالت نے واپس بھیج دیا۔ یہ زرداری صاحب اور بلاول بھٹو سمیت 10 لوگوں کا جو یہ کرپشن ریفرنس تھا، یہ واپس بھیج دیا احتساب عدالت نے کہ نیب ترامیم کے بعد اب یہ ہمارے دائرہ کار سے باہر ہے یہ ریفرنس یا یہ کرپشن سکینڈل۔ پاک لین اسٹیٹ پرائیویٹ لمیٹڈ ایک کمپنی ہے، ریئل اسٹیٹ کی، کراچی کی کمپنی ہے۔ یہ 31 جولائی 1999 یعنی 89 میں زرداری صاحب وغیرہ نے یہ کمپنی خریدی، اور اس کے بعد اس کمپنی میں اسلام آباد کے قریب سنگ جانی، ایک اسلام آباد کے ساتھ ہی جڑا ہوا ایک علاقہ ہے، وہاں اس پاک لین اسٹیٹ کمپنی کو قیمتی زمین، سی ڈی اے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے جو اسلام آباد کو دیکھتی ہے، سی ڈی اے نے مبینہ طور پر پاک لین اسٹیٹ نامی کمپنی جو زرداری صاحب کی ہے اس کو جنگلات کی زمین، فارسٹ کی زمین غیر قانونی طور پر ٹرانسفر کی اونے پونے داموں پر۔ 2460 کنال زمین تھی جس کی اصل مالیت 2 ارب کے قریب، 2 ارب سے زیادہ ہے، لیکن یہ زمین صرف 6 کروڑ 20 لاکھ روپے میں دی گئی زرداری صاحب اینڈ کمپنی کو۔
اچھا، پاک لینڈ سیڈ کمپنی جیسا بتایا آصف علی زرداری، بلاول بھٹو اور دیگر افراد کی مشترکہ ملکیت ہے. اس میں بلاول بھٹو ڈائریکٹر تھے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جب یہ کمپنی خریدی گئی اس وقت بلاول بھٹو 1 سال کے تھے، لیکن پھر یہ کمپنی جب اور 2008 میں کہا جاتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے بھی اس کمپنی سے ہاتھ کھینچ لیا تھا، لیکن اس کمپنی کے جو ڈاکومنٹس پیش کیے گئے تھے اس وقت، اس میں مبینہ طور پر بلاول بھٹو کے بھی سائن ہیں جب وہ 19 سال کے تھے اور زرداری صاحب کے بھی ہیں. تو اب اچھا، یہ کمپنی جو سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں بھی رجسٹرڈ ہے، اس کمپنی کی 1,20,000 شیئرز ہیں، جن میں سے بلاول بھٹو اور آصف زرداری کے 30,000 شیئرز ہیں. اچھا، اب مزے کی بات ہے کہ ایک تو 2460 کنال جو ہے، یہ زمین جو 2 ارب سے زیادہ بنتی تھی، وہ صرف 6.25 کروڑ میں لے گئے مبینہ طور پر یہ زرداری صاحب اینڈ کمپنی. اس کے بعد انہوں نے نیشنل بینک اور سمٹ بینک سے اس پر قرضہ لیا کہ ہم نے یہ زمین ایک تو 6.25 کروڑ کی لی جو 2 ارب سے زیادہ کی تھی، اس پہ قرضہ لیا. قرضہ جو 1.5 ارب کا قرضہ تھا، پھر وہ اس میں زیادہ ایکسٹینڈ کر کے تو 2.5 ارب کے قریب قرضہ بھی لیا. تو وہ قرضہ بھی ایک کہانی ہے، اور اوپر سے یہ زمین سستی لینا، اربوں کی زمین کروڑوں میں لینا، اور یہ ساری جو مبینہ کہانی ہے، اربوں کی زمین کروڑوں میں لینا، اور پھر اس کروڑوں کی زمین پہ اربوں کا قرضہ لینا اور پھر سارے پیسے ہی لے جانا. تو یہ ایک کرپشن سکینڈل تھا. اور 1997 میں آصف علی زرداری پر یہ مقدمہ اس وقت بھی قائم ہوا تھا جب احتساب بیورو تھا نواز شریف کا، سیف الرحمان اس کے چیئرمین تھے، لیکن پھر عدم ثبوت کی بنیاد پر، عدم شواہد کی بنیاد پر یہ مقدمہ بند کر دیا گیا. ایک تو خیر سے میں نے جیسے پہلے بھی کہا ہے کہ پاکستان میں جو ثبوت یا شواہد ہیں نا، یہ بڑے عقل مند ہیں. یہ جب معاملہ امیر کا ہو، طاقتور کا ہو، پیسے والے کا ہو، اس وقت یہ ثبوت اور شواہد غائب ہو جاتے ہیں. جب معاملہ غریب کا ہو، یہ حاضر ہو جاتے ہیں. اس طرح جس طرح چراغ رگڑنے سے دن کا جن حاضر ہوتا ہے نا، اس طرح یہ ثبوت حاضر ہو جاتے ہیں اور ورنہ غائب رہتے ہیں. اچھا، خیر سے سرے محل اگر ہم دیکھیں، سرے محل تو ہم سے کہتے ہیں، پیپلز پارٹی میں کہتے ہیں ثبوت لاؤ کہ کب ہم نے خریدا ہے، کب نے خرید کے بیچ دیا، ثبوت لاؤ. نیکلس کہانی تھی بے نظیر بھٹو کی، ابھی بھی پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں ثبوت لاؤ. سوئس لیکس ہوئیں جس میں وہ کہا گیا کہ مبینہ طور پر زرداری صاحب کے پیسے پڑے ہوئے ہیں سوئس بینکوں میں، ثبوت لاؤ. پیناما لیکس 441 سے زیادہ لوگوں کی پاکستان میں، ثبوت لاؤ. ثبوت ہی کوئی نہیں، کیونکہ امیر اور طاقتوروں کا معاملہ تھا، ثبوت لاؤ. اچھا، پنڈورا لیکس، ثبوت لاؤ. دبئی لیکس، ثبوت لاؤ. ایون فیلڈ موجود ہیں، نواز شریف اسی میں رہ رہے ہیں، ثبوت لاؤ کہ یہ یعنی منی ٹریل کوئی نہیں، پیسہ کوئی نہیں کہ کہاں سے یہ ہے، لیکن ثبوت لاؤ. اچھا، فلیگ شپ کرپشن، ثبوت لاؤ. العزیزیہ ریفرنس، ثبوت لاؤ. حدیبیہ اوپن اینڈ شٹ کیس، ثبوت لاؤ. عدم ثبوت کی وجہ سے بند ہو گیا. 40 ارب کا جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ کیس، ثبوت لاؤ. ٹی ٹی اسکینڈل، ثبوت لاؤ. اچھا، 16 ارب منی لانڈرنگ شہباز شریف اینڈ فیملی، ثبوت لاؤ. 1100 ارب میگا کرپشن اسکینڈل، ثبوت لاؤ. شاہ رخ اور پھر آگے جو ویسے اگر امیروں اور طاقتوروں کے اگر مقدمے ہوں تو اس میں امیر نکل جاتے ہیں، ثبوت نہیں ہوتے. شاہ رخ جتوئی کیس تھا، ثبوت لاؤ. اچھا، عبدالحمید اچکزئی نے دوپہر کو کانسٹیبل کو یا ٹریفک وارڈن کو کچل دیا اپنی گاڑی کے نیچے، ثبوت نہیں ملے عدالت کو. راؤ انوار، ثبوت لاؤ، بری ہو گئے نقیب کیس میں. عزیر بلوچ خیر سے 64 مقدموں میں اندر تھے، اب تک میرے خیال سے 30 کے قریب، 24 تک تو میں نے بھی گنتی کی، تو اس کے بعد 5-6 اور 30 کے قریب مقدموں میں بری ہو گئے ہیں، ثبوت ہی کوئی نہیں ہے. اچھا، ثانیہ ماڈل ٹاؤن لوگ بھی مارے بھی گئے لیکن ثبوت کوئی نہیں. اچھا، ثانیہ بلدیہ ٹاؤن لوگ جل گئے اندر بتے کی خاطر، اور وہ جو فیکٹری میں جل کے مر گئے، ثبوت کوئی نہیں. ثانیہ ساہیوال، ثبوت کوئی نہیں. کراچی میں جو قتل ہو گئے 46,000 لوگ تو ویسے ہی قتل ہوئے جو الطاف حسین اور اس کے دور میں، لیکن ثبوت کوئی نہیں. اچھا، شوگر کمیشن رپورٹ، عمران خان نے رپورٹ اب پڑی ہوئی ہے کہ ثبوت لاؤ. ادویات سکینڈل رپورٹ، ثبوت لاؤ.
آٹا گندم سکینڈل ثبوت لاؤ، نجی بجلی گھر ڈاکے ثبوت لاؤ، پیٹرولیم سکینڈل ثبوت لاؤ، نواز شریف اینڈ کمپنی ثبوت لاؤ، سارے شریف دودھ کے دھلے، شہباز شریف اینڈ فیملی ثبوت ہی کوئی نہیں ہے، ایف آئی اے کہہ رہی ہے ہمارے پاس ثبوت ہی کوئی نہیں، زرداری صاحب اینڈ کمپنی ثبوت ہی کوئی نہیں۔ اچھا خیر سے ثبوت کیوں نہیں ہوتے؟ کبھی ثبوت جل جاتے ہیں، کبھی ثبوت غائب کر دیے جاتے ہیں، کبھی گواہ مکر جاتے ہیں، کبھی گواہ غائب ہو جاتے ہیں۔ اور مزے کی بات ہے کہ کبھی ایک کیس میں زرداری صاحب کو اس لیے بھی ریلیف ملا تھا کہ اوریجنل ریکارڈ غائب ہو گیا تھا، فوٹو کاپیاں موجود تھیں مگر اوریجنل ریکارڈ غائب، ثبوت اس طرح غائب ہوتے۔ تاجروں کی کرپشن ثبوت ہی کوئی نہیں، بیوروکریٹ ثبوت ہی کوئی نہیں۔ اچھا ابھی جو عمران خان صاحب کے دور میں بزدار صاحب سے بات کریں، بزداروں کی تو کہتے ہیں ثبوت لاؤ، مانیکاز کی کہتے ہیں ثبوت لاؤ، گجر کی کہتے ہیں ثبوت لاؤ۔ سٹیل مل تباہ ہو گئی ہے، لیکن کس نے تباہ کی ہے؟ کسی نے بھی نہیں۔ اگر کہیں نہیں فلاں نے کی، ثبوت لاؤ۔ ریلوے تباہی، ثبوت لاؤ۔ پی آئی اے، ثبوت لاؤ۔ سندھ پتہ نہیں کتنے 100 ارب کھا گئے، ثبوت کوئی نہیں۔ بلوچستان یہ بڑے بلوچ سردار سارے کھا گئے غریبوں کے پیسے، ثبوت کوئی نہیں۔ کے پی ثبوت کوئی نہیں، پنجاب ثبوت کوئی نہیں، آزاد کشمیر ثبوت کوئی نہیں۔ اٹ پٹو اور تھلو کرپشن نکل دی ہے لیکن ثبوت کوئی نہیں۔ اور ملک دیوالیہ ہو گیا، حکمرانوں کے 7 نسلیں سنور گئی ہیں۔ جو کل ریڑھی والے تھے آج پلازوں کے مالک ہیں، جو کل ٹھیلے والے تھے آج دبئی میں ان کے گھر ہیں۔ لیکن کہیں تو بھئی کدھر سے آیا پیسہ؟ چپ، منی ٹریل چپ، آپ نے کرپشن کی ہے، ثبوت لاؤ، کوئی ثبوت نہیں۔ یہ ہمارا ملک، اور اس ملک میں خیر سے یہ جو ابھی میں نے کہا ہے نا کہ یہ ایک جو نیب کی ترامیم ہوئی ہیں، نیب کی ترامیم نے بیڑا اس طرح غرق کیا ہے کہ ابھی 800 کے قریب کیسز جو ابھی لیٹسٹ ہیں فگر سے، 800 کے قریب کیسز، کرپشن کیسز صرف ایک شک کی وجہ سے وہ سارے کھو کھاتے جا رہے ہیں۔ وہ ہے کہ 50 کروڑ کی کم کرپشن نیب کے دائرہ اختیار سے باہر۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ تو دیا ہے کہ جو احتساب عدالت ریفرنس واپس بھیجتی ہے وہ کسی اور عدالت میں چلنے چاہیے، لیکن کون چلنے دے گا؟ ایک نیب تھا خود مختار، اس کو وزارت داخلہ کے انڈر کر دیا گیا اور نیب کا دانت نکال لیے گئے، یعنی اس کی ساری پاور ختم کر دی گئی۔ اب سوچئے کہ نیب کو کر دیا وزارت داخلہ کے انڈر، اور جو کرپشن کا اگر نیب کہتا ہے کہ ارشاد بھٹی نے کرپشن کی ہے تو وہ اب نیب ثبوت پیش کرے گا کہ انہوں نے کرپشن کی ہے۔ یعنی اگر میری تنخواہ 1000 روپے ہے اور میرے اثاثے کروڑ روپے کے اور نیب میرے خلاف کیس بناتا ہے تو اب نیب نے ثابت کرنا ہے کہ یہ جو 1000 روپے کی تنخواہ والے کے 1 کروڑ کے اثاثے جائز ہیں کہ ناجائز ہیں، حلال ہیں کہ حرام ہیں۔ اور اگر نیب ثابت نہ کر سکا، جو افسر یا اس افسر کو سزا بھی ہو سکتی ہے، جیل بھی جا سکتا ہے، تو کون کرے گا؟ بارے ثبوت نیب کا ساری اتنی ترامیم، یعنی منی لانڈرنگ کی نیب کے دائرہ کار سے باہر۔ اور اس کے علاوہ کیا کیا بتاؤں، نیب کی ایک ترمیم جو کی ہے انہوں نے، مجرموں ملزموں نے اپنے وکیلوں کے ساتھ مل کر اپنے کیسوں کو سامنے رکھ کے نیب ترامیم کی ہیں۔ اور حالت یہ ہے کہ عمران خان کا توشہ خانہ حرام، ان کا توشہ خانہ حلال۔ عمران خان کی مبینہ منی لانڈرنگ الزامات جو ہیں وہ اس پہ کیس چلنے چاہیے، ان کے منی لانڈرنگ والے بند ہونے چاہیے۔ اور کیا بتاؤں، ان کے جو رہبر ہیں امام خمینی ہیں وہ مفرور ہیں، اس وقت عدالتوں کو مفرور ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ چکا ہے کہ نواز شریف اس نظام کی تضحیق کر کے گیا ہے، جھوٹ بول کے گیا ہے، اور وہ ہمارے نظام پہ ہنس رہا ہوگا۔ یوسف رضا گیلانی ایف ڈرین اور حج سکینڈل میں ملوث رہے، شہباز شریف صاحب ٹی ٹی سکینڈل کے ملزم رہے، اور اس کے علاوہ نیچے آتے جائیں تو 60% ضمانتوں پر ہیں۔ یعنی نیب کے ملزموں نیب کے مالک بن گئے ہیں، اور جن کی ایف آئی اے تحقیق کر رہی تھی اب ایف آئی اے ان کے متحد ہے۔ اور یہ ہے میرا ملک پاکستان، اور اسی میں جینا ہے میری جان۔ پاکستان زندہ باد۔